کیا دنیا نے اس سے برا دیکھا ہے؟ کیا اس سے برا ہے؟ تو وہ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ابھی سورج چمک رہا ہے، تو ایک دفعہ کہیں ایک آتش فشاں پھٹا اور دنیا پہ 3 دن اندھیرا رہا، مثال کے طور پہ، اور وہ اس آج کل کے دور سے وہ برا تھا، تو پھر آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ اندازہ نہیں لگا رہے ان معیار سے جو اللہ اور ان کے رسول نے معیار ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا آج تک اس قسم کی خراب حالت میں نہیں ہوئی اس سے پہلے، مادی طور پہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، آپ اس کے ساتھ کافر بھی کہیں گے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ یہ دنیا ایک کھائی کی طرف جا رہی ہے، مادی طور پہ ہم نے ہر چیز کو زہر سے ملا دیا ہے، اب زیادہ وقت نہیں ہے، اگر ہم نہ اس کو ٹھیک کریں گے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو مادی طور کی چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس بات کا مطلب کہ اس قسم کی تباہی اس دنیا پہ آج تک نہیں ہے، یہ مادی بات نہیں ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ آپ بہت علمی قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ نافرمانی، اس دنیا نے آج تک اس قسم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی آج تک نہیں دیکھی اس سے پہلے۔ یہ وجہ ہے کہ اس کو دوسری جاہلیت کہتے ہیں۔ دنیا نے آج تک ایسی نافرمانی نہیں دیکھی، بہت عرصہ پہلے نہیں۔ عیسائی اپنے دین کی پیروی کر رہے تھے، یہودی اپنے دین کی پیروی کر رہے تھے، اور کافر قومیں اپنے اپنے دین کی پیروی کرتے، اس طرح یا اس طرح وہ صحیح یا غلط میں ایمان رکھتے تھے، وہ آسمانی پیغمبروں پہ اور آسمانی کتابوں پہ یقین رکھتے تھے۔ جیسے شیخ مولانا کہتے ہیں، جب وہ انقلاب آیا فرانس کے اندر، اس نے دروازہ کھول دیا شیطان کے لیے، اور شیطان نے دروازہ کھول دیا اور سیلاب کھول دیا، دروازے کھول دیے سیلاب کے، کہ پوری دنیا میں بے ایمانی اور غیر ایمانی پھیل گئی اور ہر کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ عیسائیوں نے بہت عرصے پہلے، یہودیوں نے بہت پہلے اپنا دین چھوڑ دیا، مسلمان بھی اپنا دین چھوڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے خلیفہ سے منہ موڑا تب انہوں نے اپنا دین حقیقت میں چھوڑ دیا تھا۔ اب اپنے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دین میرا ذاتی ہے، وہ کسی امام کی پیروی کرنے سے، کسی شیخ کی پیروی کرنے سے نہیں ہے، میرے ذاتی رائے سے ہے، میں خود پڑھ سکتا ہوں، میں خود ہی فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو عربی بھی نہیں بولتے، ان کو زیادہ علم بھی نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، وہ امیر نہیں ہیں۔ بہت ساری جو معیار وہ قائم کرتے ہیں، وہ 1400 سال پہلے بھی انہوں نے ایسی ہی باتیں کی تھیں جو وہ آج کر رہے ہیں۔ دنیا نے آج تک ایسی نافرمانی اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ اس نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے اور بہت ساری قوموں کا ذکر ہے، اور ہر قوم کا ایک خاص گناہ ہوتا تھا، نافرمانی ہوتی تھی جو ان کے لیے مخصوص تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ کچھ لوگوں کے لیے، مثال کے طور پہ قوم لوط کے لیے، جو حضرت لوط کی قوم تھی، ان کے اندر جو برائی تھی جو وہ کر رہے تھے اور اس پہ یقین رکھتے تھے، کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا پوری دنیا میں آج کل اس کا چرچا نہیں؟ کہ کوئی بھی موقع ان کو ملتا ہے وہ اس کو سامنے ضرور لے کے آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان کیا اس کو مدد نہیں کر رہے اس معاملے میں؟ سامنے سے دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو نہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ دروازوں کے پیچھے وہ کس قسم کی ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں۔ ایک قوم کی نافرمانی یہ تھی کہ وہ سوداگری میں انصاف نہیں کرتے تھے، وزن اوپر نیچے کرتے تھے۔ ایک پیس وزن جو ہے وہ اگر 1 کلو گرام کا ہے، اس پہ لکھا تو 1 کلو گرام ہوتا تھا، لیکن یا تو وہ زیادہ یا کم ہوتا تھا، اس کے اوپر کہ وہ کس طرح گیم کھیلتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ لیکن یہ تمام نافرمانیاں جو ان تمام قوموں کی ہیں، خاص کر آج کے دنوں میں، خاص کر پچھلے 10 سالوں میں،
10 سال ہر طرف پھیل گئی ہیں اتنی تیزی سے. ہاں 100 سال پہلے یہ شروع ہوا، لیکن اس وقت بھی ان میں تھوڑی جھجک تھی کہ وہ اس سب کو قبول کریں، ساری نافرمانی کو قبول کریں مکمل طور پہ. ہاں پھر پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم، جو اگر غور سے دیکھیں تمام دنیا کی جو جنگیں ہیں اس میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں ہوئی ہے. نہیں، تمام قومیں مل گئی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے 2 دفعہ خلافت کے گرنے کے بعد. اور وہ جنگیں اب ختم نہیں ہوئی، آج تک چل رہی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ کو جنگ نہیں آپ پہ حاوی تو اس کا مطلب نہیں کہ دنیا میں کہیں جنگ نہیں ہو رہی. وہ ظلم جو اس لوگوں کو، مظلوم لوگوں کے اوپر حاوی ہے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، وہ جو کھا جانے والی ظلم ہے، جو نمرود اور فرعون جن کے پاس اتنی طاقت تھی انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا اپنے لوگوں کے ساتھ جو آج کل ظلم ہے. اب اس ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ جو کرنا چاہیں جب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو تمام پرانی قوموں کی جو گناہ ہیں ہم سب تیزی سے کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. اب یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی خفیہ بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا ایک جماعت نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہو رہی ہے اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا بہت چمکدار ہے ابھی بھی، تو پھر میں اس سے سوال کروں گا اس کی نیت کا، اس کی ایمان کا، اس کی بیعت کا. شاید ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، شاید ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی، لیکن آپ کے لیے کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے یہ سمجھنے کے لیے. آپ آگ کے ساتھ لڑنے والے نہیں ہوتے یہ کہنے کے لیے کہ اس گھر کو آگ لگی ہوئی. آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی بندہ دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اس گھر کو آگ لگی ہوئی ہے. تو آپ آزاد ہیں جس کو بھی آپ سننا چاہتے ہیں. آج کل کے دنوں میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں، میں آزاد نہیں ہوں. اگر میری مرضی ہو تو میں کچھ نہ بولوں. ہم آزاد نہیں کیونکہ ہم نے وہ وعدہ کیا ہے اور اب ہمیں دوڑنا ہے اپنے شیخ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گرینڈ شیخ کے مشن کو اور 40 گرینڈ شیخ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کوئی نماز نہیں اللہ کے سامنے، کوئی ذکر نہیں اللہ کے سامنے رکھ سکتے سوائے اپنے گناہوں کے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن یہ کام ہمیں دیا گیا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے. جن کو پسند ہے وہ ہماری پیروی کرے، اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ آزاد ہیں. بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ اللہ ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال پہلے کسی کے پاس اس قسم کی خبروں کے نہیں تھی ان کے پاس. اب تو لمحہ لمحہ کی خبریں آپ کو ملتی ہیں، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. کوئی جاہل نہیں رہتا، لیکن اتنی خبروں اور علم کے بعد اور زیادہ جہالت لوگوں میں اور زیادہ ڈٹائی لوگوں میں آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ گناہ نہیں ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان پردہ بنا ہوا ہے، یہ غرور ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان پردہ ہے. یہ غرور ہے، اس کے ساتھ ڈٹائی بھی آ جاتی ہے. یہ خصوصیات گناہ نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو پھر کیا چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کو پیچھے، اللہ تعالیٰ کی قربت سے پیچھے دیکھ رہی ہے؟ یہ غرور ہے، جیسے شیطان. تو اب اس دنیا کو زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ ارشاد کی ضرورت ہے، زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے اور زیادہ روحانیت کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. جب ہم ایسی باتیں کہتے ہیں تو لوگ بیوقوف قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو علم نہیں سیکھنے دیتے. ہم کہتے ہیں کہ سیکھو جو سیکھنا ہے، لیکن توجہ اور غور، جو توجہ اور غور ہے وہ غلط ہے. اس کو ہونا چاہیے کہ روحانیت، تاکہ وہ پردہ ہٹایا جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. تو اگر گناہ آپ کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہے تو پھر آپ کے ثواب
اور اچھے اعمال اور عبادات وہ آپ کو اللہ کے قریب بھی نہیں لے کے جائیں گے. اور اگر غرور آپ کو اللہ سے کے درمیان پردہ ڈال رہی ہے تو غرور کے الٹ آپ کو اللہ کے قریب لے کے آئے گا. کیونکہ انسان عبادت کر سکتا ہے اور غرور کے ساتھ کر سکتا ہے. وہ روزہ رکھ سکتا ہے, وہ حج کر سکتا ہے, وہ ہر قسم کی عبادت کر سکتا ہے, لیکن اس کی نیت غلط ہو سکتی ہے. اس میں غرور اور ڈٹائی اور حسد شامل ہو سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کو اللہ کے پاس نہیں آنے دیتی. لیکن عاجزی, یا اس سے پہلے کہ ہم عاجزی کی بات کریں, وہ ایک الگ سمندر ہے. جب وہ اپنے اندر سے وہ غرور نکالنے کی کوشش کرتا ہے جانتے ہوئے کہ وہ کیا برائی ہے, تو اس وقت وہ اللہ کے پاس زیادہ ہوتا ہے. ہمارے لیے شیخ افندی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کیسے اپنا موازنہ کیسے کرنا ہے, اپنے اعمال کا, اپنی نیت کا. اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو اور سیکھو اور اس کو قبول کرو اور صحبت میں رہو اور ایک دوسرے سے بات کرو اور سوال پوچھو اور مشغول رہو. یہ سب چیزیں صرف ایک جماعت میں ہو سکتی ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ اپنی نفس کے ساتھ, اپنے شیطان کے ساتھ گفتگو میں ہیں اور اس سے آپ نکل نہیں سکتے, آپ کچھ نہیں سیکھتے. لیکن یہاں پہ جماعت میں آپ کو ایک طرف دوسری طرف سے دھکا لگے گا, اس سے دھکا لگے گا, آپ کی رہنمائی ہوگی, آپ کی تربیت ہوگی, اور آپ اکیلے نہیں رہتے اور آپ کے ساتھ آپ کے شیخ کی رہنمائی موجود ہے. اور اس طرح ہم سیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن.